تین چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ تین چیزیں جھوٹی نہ سمجھو: فرض، غرض اور مرض۔ تین چیزیں ذلیل کرتی ہیں: چوری، چغلی اور جھوٹ۔ تین چیزیں دھیان سے اڑاؤ: قلم، قدم اور قسم۔ جب کبھی تمہارا دل بند کسی وجہ سے بے سکون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ اپنی اصلیت اور حقیقت کی یاد آوری عموماً انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ غرور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمیں ہماری اچھائیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفار کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہو جانے والا مختصر ترین سفر ہے۔ جیسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر خیال کرو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہگار، ممکن ہے وہ تمہاری یہ آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ عقلمند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ منافق کی بات خوبصورت اور عمل دردناک ہوتا ہے۔ سانپ اور سیڑھی کے کھیل میں 99 پہ ڈسنے والے سانپ کو سب یاد رکھتے ہیں، وہاں تک پہنچانے والی سیڑھی کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ احساس جرم ایسا شرم و حیا ہے جو توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر لوگ اپنی باتوں سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو پیچھے صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی۔ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ فاصلے اگر دلوں میں ہو تو قریب رہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مسجد کی دیوار پر ایک خوبصورت جملہ لکھا تھا: اگر تم گناہوں سے تھک گئے تو اندر آ جاؤ، اللہ کی رحمت ابھی تمہاری انتظار میں ہے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں، مگر یقین جانے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے اپنے ارد گرد صرف محبتیں بانٹیں۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو اس سے علیحدگی اختیار کرو، کیونکہ وہ وقت خود سکھا دے گا اسے قدر کرنا اور تمہیں صبر کرنا۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں۔ بس رب کی شکر گزاری کرتے رہو جو ہمیشہ ہمیں ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے حساب سے نوازتا ہے۔ جس انسان کا اللہ سے تعلق جس قدر گہرا ہوگا وہ انسان اسی قدر انسانوں پر مہربان اور شفیق ہوگا۔ کسی کا اصلی رنگ تبھی سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہیں رہتے۔ غرور اپنے ساتھ رسوائی لے کر آتا ہے، جبکہ عجز و انکسار سے حکمت و دانائی جنم لیتی ہے۔ حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ زندگی کیا ہے؟ بس ایک کہانی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت کا ضیاع موت سے شدید تر ہے، وہ اس لیے کہ وقت کا ضیاع بندے کو رب و آخرت سے غافل کر دیتا ہے، جبکہ موت اس سے دنیا اور اس میں رہنے والوں سے دور کرتی ہے۔